Directors, OAC School of Excellence, जनाब जुनैद पाशा साहब, जनाब अनवार साहब, जनाब नसीर गयास साहब, मोहतरमा अमदुल साहिबा और हमारे सीनियर सहाफ़ी मेरे अजीज़ दोस्त जनाब अजीज़ अहमद साहब, डायरेक्टर ओएसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, प्रिंसिपल असातिज़ा और ये हुनर की तालीम के 6 महीने का कोर्स की तकमील और अपने सर्टिफिकेट्स लेने के लिए आई हुई ख़वातीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा, औलिया अल्लाह की दुआएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले मुझे और मेरे साथियों को इस हिदायत से नवाजा कि हम तालीम के मैदान में कुछ कर सकें। और हमने 20 बरस पहले स्कूल्स का आगाज़ किया, इमारत बनाने का इरादा किया और संग बुनियाद रखी, एक स्कूल की इमारत बनाई और फिर एक तालीमी मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश के साथ हम कदम से खाने से खाना मिलाकर कदम बढ़ाते गए। उसका नतीजा ये हुआ कि आज 9 स्कूल हैं और इमारतें हैं, हज़ारों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ने हमको हिदायत दी और हमने काम का आगाज़ किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा, औलिया अल्लाह की दुआएं और हमारी टीम की मेहनतें व कोशिशों का नतीजा कि तालीम के मैदान के साथ साथ हमने 20 बरस से स्कूल्स के आगाज़ के साथ हुनर देने का भी काम का आगाज़ किया था। आज दुनिया और आज हम देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है और हमने हालिया अरसे में असेंबली में भी देखा कि एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का क़याम भी अमल में लाया गया। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमने 20 बरस पहले जिस बात को महसूस किया कि सिर्फ तालीम से ही नहीं होगा, बेशक तालीम ज़रूरी है लेकिन तालीम के साथ हुनर का होना भी ज़रूरी है। तो हमने जिस बात को महसूस किया और जिस बात का एहसास अल्लाह ने हमारे दिल में डाला, उस बात का एहसास सारी दुनिया या बड़े जिम्मेदार लोगों को 20 बरस के बाद हो रहा है। तो बेशक हम तालीम में पिछड़े हुए हैं, पीछे हैं, लेकिन एहसास में और वक्त की जरूरत को महसूस करने में हम दूसरों से 20 साल आगे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि
کام کرنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں شاید وہ ہمارے پاس زیادہ نہیں. وسائل کی کمی ضرور ہے، لیکن عزم و حوصلے و ارادوں کی مضبوطی ضرور ہمارے پاس ہے. وسائل کم ہیں، عزم مضبوط ہے. وسائل کم ہے، ارادہ مضبوط ہے. وسائل کم ہیں لیکن حوصلے بلند ہیں. اور یہی حوصلے تھے، یہی ہمارا ارادہ تھا کہ آج ایک نہیں کئی عمارتیں کھڑی ہیں اور تعلیم اور علم کی شمع کو روشن کرنے کا ایک کام اللہ ہم سے لے رہا ہے. اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کی کمی نہیں. اللہ نے ہم کو منتخب کیا، جس کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر اپنی نماز میں سجدے شکر بجا لاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ نے منتخب کیا کچھ کام کے لیے. تو آج بھی آپ اور ہم یہاں جمع ہیں اور آج کی تقریب میں وہ سرٹیفکیٹس تقسیم کیے جائیں گے جو کورسز یہاں پہ ہوئے ہیں. لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ اب تک ہزاروں نہیں بلکہ 2.5 لاکھ سے زائد خواتین کو ہم نے ٹریننگ، اسکل ڈیولپمنٹ کی ووکیشنل ٹریننگ ہم نے دی ہے. یہ اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑی بات ہے. پہلے ہمارے پاس، اب آج یہاں پر ٹیلرنگ ہے، مہندی ہے، بیوٹیشن ہے، فیشن ڈیزائننگ ہے. لیکن جب ہم نے آغاز کیا تھا تو اس وقت پاپڑ بنانا بھی سکھاتے تھے ہم، اچار بنانا بھی سکھاتے تھے ہم، اگربتی بنانا بھی سکھاتے تھے ہم، کینڈل میکنگ بھی ہم سکھاتے تھے، آرٹس اینڈ کرافٹ بھی ہم بنانا سکھاتے تھے، اور بٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بنانا بھی ہم سکھاتے تھے، صابن بنانا بھی سکھاتے تھے، ڈٹرجنٹ پاؤڈر بنانا بھی ہمارے پاس سکھایا جاتا تھا. نہ صرف یہ بلکہ لڑکیوں کے لیے کوکنگ کے بھی کلاسز ہوا کرتے تھے ہمارے پاس. تو اتنے زیادہ ہم کوشش کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسپوکن انگلش، کمپیوٹرز کی تعلیم. آج کمپیوٹر اتنا عام ہوا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے ووکیشنل کورسز کا آغاز کیا تھا تو آج سے 20 برس پہلے بھی ہم کمپیوٹرز کی ٹریننگ دیا کرتے تھے خواتین میں اور بچوں میں. 20 ایئرز بیک. تو لوگ جس علاقے کو پچھڑا ہوا جہالت کا مرکز کہتے ہیں، ہم اس علاقے کو اتنا زیادہ باشعور بنائے ہیں اور قابل بنائے ہیں کہ آج بے شمار خواتین ٹرین ہو کر یہاں سے جاتی ہیں. اللہ کا فضل کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے. میں آپ خواتین سے بھی یہی کہوں گا کہ ہمارا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری ماں ہنر ہاتھ میں رہے. اگر ہنر رہے گا تو اپنے پیروں پہ کھڑے رہ سکتے ہیں. وجہ یہ کہ نہیں معلوم کہ زندگی میں کیسا وقت آئے گا، کیسے حالات آئیں گے. اللہ نہ کرے کہ کسی پر کوئی مصیبت آئے، لیکن 1000 مرتبہ خدا نخواستہ اگر مصیبت آتی ہے تو میری ماں، میری بہن، میری بیٹی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ وہ ہنر جو ہمارے اداروں سے انہوں نے سیکھا ہے، اس ہنر کے ذریعے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کو، اپنے افراد خاندان کو سہارا دیں. یہ ہنر، جس ہنر کے ذریعے آپ کو اللہ نے وہ قابلیت دی ہے، یہی ہمارا مقصد ہے. اور آج بھی کام ہو رہا ہے. صرف یہاں کے اس سینٹر میں الحمدللہ قریب 300 خواتین کو آج ہم سرٹیفکیٹس کی تقسیم کریں گے.
ہم نے پہلے ہی ابتدا میں یہ بات کہی تھی، یہ اس کے کورسز کے آغاز کے وقت تھی کہ 80% اٹینڈنس لازم و ضروری ہے۔ 80% اٹینڈنس نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آج ٹیلرنگ میں 78، مہندی ڈیزائننگ میں 100، بیوٹیشن میں 90 اور فیشن ڈیزائننگ میں 24، تو جملہ 292 خواتین کو آج سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے، اور بیوٹی پارلر کی جنہوں نے ٹریننگ کی ہے ان کو بیوٹی کٹ دیا جائے گا، اور سوئنگ کا، فیشن ڈیزائننگ کا جنہوں نے 6 ماہ کا کورس مکمل کیا ہے ان میں ہم مشینز بھی دیں گے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم نے صرف کورسز کا آغاز کیا تھا، سرٹیفکیٹس دیتے تھے، لیکن اب ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ بیوٹی پارلر ہونے کے بعد ایک بیوٹی کا کٹ بھی ہم دیں گے۔ اس کٹ میں سیزرز ہوتی ہیں اور دوسرے بیوٹی پارلر کے جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، ایک پورا کٹ بنائے ہیں۔ اس کے ذریعے ہمارے پاس سیکھی ہوئی لڑکی یا خواتین یہ کٹ کے ذریعے جا سکتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ان کو کچھ معاوضہ ملتا ہے۔ اور پھر جو سوئنگ یا فیشن ڈیزائننگ سیکھے ہیں سرٹیفکیٹ کے ساتھ، جن کی 80% اٹینڈنس ہے، ان کو ہم سوئنگ مشین بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ گھر میں کچھ سلائی کا کام کر لے اور تھوڑی بہت کمائی گھر بیٹھے کر سکے۔ یہ نہ صرف یہ بلکہ مہندی ڈیزائننگ کا بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر اچھا ڈیزائن مہندی کا اگر کوئی ڈالتے ہیں تو کسی گھر میں شادی ہے یا کوئی دوسری تقریب ہے، کچھ خوشیاں ہیں، تو سارے گھر والے اور قریب کے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، سارے لوگ مہندی ڈالتے ہیں۔ عید آتی ہے تو عید میں بھی مہندی ڈالتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ کمائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک فکر ہے، یہ ایک سوچ ہے جس کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں کہ نہ صرف تعلیم بلکہ ہنر بھی دیں۔ تو آج ہمارے پاس ہزاروں بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے پاس جونیئر کالج بھی آیا ہے، اور نہ صرف جونیئر کالج بلکہ انشاءاللہ تعالی آئندہ سال سے ڈگری کالج کا بھی آغاز ہو جائے گا ہمارے سالاری ملٹ ٹرسٹ میں۔
تو میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ ڈگری کالج بھی ہم آغاز کر رہے ہیں، اور آج نہ صرف سکولز ہیں ہمارے، جونیئر کالجز ہیں، نیٹ کی فری کوچنگ ہے، انٹرمیڈیٹ کی 11th and 12th کی ٹیوشن فری ہے، 10th کی ٹیوشن فری ہم دیتے ہیں، انجینئرنگ کی ٹیوشن ہم دیتے ہیں فری، فارمیسی کے سبجیکٹس کی فری ٹیوشن دیتے ہیں، آرکیٹیکچر کے کلاسز بھی ہم کرتے ہیں، ناٹا جو ہے، ناٹا کی جو کمپٹیٹیو ایگزام کی ٹریننگ ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں، پھر ایپ سیٹ ہے جو پہلے ایم سیٹ کہا جاتا ہے، اب اس کو ایپ سیٹ کہہ رہے ہیں، وہ ایپ سیٹ کی بھی فری کوچنگ دیتے ہیں، پھر ہم اتنے سارے ہیں جو کورسز، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ سالانہ ہمارے پورے سکولز میں جو سکول کے بچے ہیں یا یہ ووکیشنل سکل ڈیولپمنٹ کے خواتین ہیں، پھر جونیئر کالج کے بچے ہیں، پھر اس کے ساتھ پھر یہ ٹیوشنز کے اور یہ کمپٹیٹیو ایگزامز کے، یہ ساروں کی تعداد لیتے ہیں تو قریب 40,000 بچوں کو ہم تعلیم دے رہے ہیں اپنے اداروں میں۔ آپ بتائیے کہ یہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی بعض گوشوں سے الزام لگایا جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہر کام کا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن ہم اپنی ذات سے جو ممکن ہے، جتنا ہو سکتا ہے، ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ 40,000 کو تو ہم پڑھا رہے ہیں، 4 بچوں کو تو تم بتاؤ جو جن کو تم پڑھا رہے ہو، وہ نہیں بتائیں گے، صرف نہیں یہ کیوں۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، میں اسکول چلا رہا ہوں، تعلیم کا معیار میرے پاس اچھا نہیں ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آج نے کل، کل نے پرسوں، پرسوں نے ترسوں، یہ خراب معیار بھی اچھا ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میرے یہ عمارت میں خوبصورتی نہیں ہے، یہ عمارت کمزور ہے، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری نیتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی ان عمارتوں میں حسن دے دے گا اور مضبوطی بھی دے دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آج ہمارا رزلٹ اچھا نہیں ہے تو مجھے یقین ہے کہ آج نے کل، کل نے پرسوں ضرور یہ رزلٹ اچھا ہوگا۔ لیکن صرف تنقید کرنا، کسی پہ الزام لگانا، تہمت لگا دینا، یہ کرنا تھا نہیں کرے، وہ کرنا تھا نہیں کرے، ایسا کرنا تھا نہیں کرے، یہ بلڈنگ ایسی نہیں، ویسی نہیں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اب تو اتنی دشمنی ہو گئی ہے کہ یہ عمارتوں کو گرانے کی فکر میں بھی لوگ لگے ہوئے ہیں کہ کیسے نہ کیسے یہ زمین کس کی تھی، یہ عمارت کہاں بنی، کیسا بنی، کہہ کے عمارتوں کے خلاف نوٹسیں دے کر یہ عمارتوں کو گرانا چاہتے ہیں۔ یہ عمارتیں گر بھی جائیں گی تو میرا ایمان کہتا ہے کہ میری نیت تو عمارت بنانے کی تھی، میں یہ عمارت رہے یا نہ رہے، میں رہوں یا نہ رہوں سکتا، کیونکہ ہماری نیت کام کرنے کی ہے۔ لیکن آج دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ اچھے اور برے کی تمیز سے بھی محروم ہو گئے ہیں نادان لوگ۔ آپ بتائیے، بڑے مصائب، بڑے مشکلات ہیں۔ ماہانہ 64 لاکھ کی تنخواہ دیتا ہوں، ماہانہ 64 لاکھ، اور اس 64 لاکھ میں نیٹ، ایپ سیٹ، ناٹا، آئی سیٹ، لا سیٹ، 10 ٹیوشن، انٹرمیڈیٹ ٹیوشن، یہ دوسرے یہ ووکیشنل، یہ ساری چیزیں انکلوڈڈ نہیں ہیں۔ اگر یہ بھی لے لیں گے تو 1 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے ماہانہ۔ بتاؤ کیا کوئی 1 پیسہ دے رہا ہے؟ الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں، ارے آؤ کبھی ہمارے اس کام کو دیکھو تو تب پتا چلے گا کہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام بہت بڑا ہے، اللہ ہم سے کام لے رہا ہے۔ تو شکایت کرنے والوں کو اگر ہم سے شکایت ہے تو اللہ سے شکایت کر لو،
اللہ سے بول دو کہ اے اللہ تو اس گنہگار سے کیوں کام لے رہا ہے، ہم جیسے نیک لوگوں سے کام لے لیں تو اللہ شاید قبول کر لے اور ان نیک لوگوں سے کو یہ کام دے دے اور ہم گنہگاروں کو اس کام سے محروم کر دے۔ اللہ کے سامنے رکھو، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، سب بہت اچھے ہیں، سب بہت نیک ہیں، سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، لیکن دیکھو خدا کی قدرت، اللہ کے فیصلے بھی دیکھو کہ اللہ گنہگاروں سے کام لے رہا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، کسی کے لیے رکنے والا نہیں ہے، اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک کام لے رہا ہے اور ہم کام کر رہے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں۔ میری صحت کی کمزوری، علالت، بیماری کے باوجود بھی صبح 9 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک صرف گھومتا رہتا ہوں، پھرتا رہتا ہوں۔ اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو صبح گھر آ جائے اور ایک دن میرے ساتھ گزار لے، 4 دن میں بیمار اگر ہو کے بیٹھ نہیں گیا تو میرا نام بدل دینا۔ اتنی ہماری محنت ہے، اتنی زیادہ کوشش، اتنی زیادہ سٹریس لیولز رہتی ہیں، اتنا زیادہ ٹینشن رہتا ہے کام کا، لیکن اس کے بعد بھی چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے، حوصلے، عزم، ارادے بلند رہتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ کام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے ان کی امت کا کام ہے، اور یہ کام ہماری آخرت کا سودا ہے، اور یہ کام میں دنیا اس کام کو مانے یا نہ مانے ہم کو پرواہ نہیں، ہم کو یقین ہے کہ اللہ ہماری آخرت میں ہمارے اس کام کا اجر دے گا۔ ہم سب کو جو اس اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، ہم سب کو اس کا اجر دے گا، عذاب قبر سے ہم کو بچائے گا، اور شاید یہ کام ہم کو اللہ کو راضی کرنے میں یہ کام ہمارے کام آئے گا۔ یہ سوچ کر ہم یہ کام کرتے ہیں۔ آپ سے بھی کہوں گا کہ آج جو ہنر آپ نے حاصل کیا ہے، اس ہنر کے ذریعے اپنے پیروں پہ کھڑے رہیے اور اپنے بچوں کو، مرد بچوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ بات ضرور کہیے کہ راتوں رات کوئی رئیس یا امیر نہیں ہو سکتا، راتوں رات کوئی رئیس یا امیر نہیں ہو سکتا، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ معاشرے میں کئی برائیاں ہیں، لیکن یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر پڑھائی میں آگے ہیں، اول ہے، تو وہ ہماری بچیاں ہیں، لیکن بچے پڑھ نہیں رہے زیادہ۔ محنت میں بھی دیکھیں گے، گھر کو سنبھالنے میں بھی دیکھیں گے، اور پورے خاندان کو سمیٹ کر مٹھی میں لے کر چلنے والی بھی ایک خواتین ہی ہیں جو گھر کو بھی چلاتی ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان لڑکے بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے زندگی میں کوئی مقصد نہیں تو وہ زندگی کس کام کا بتائیے؟ ایک مقصد ہونا ہے، ایک راستہ ہونا ہے، ایک منزل ہونی ہے۔ راستہ نہیں، منزل نہیں، کوئی مقصد نہیں، بے راہ روی کی زندگی ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو سمجھائیے، اور ماں باپ، خواتین سے، بہنوں سے کہوں گا کہ اپنے بھائیوں پہ نظر رکھو۔ ہماری قوم کو، ہماری آنے والی نسلوں کو کمزور کرنے کے لیے یہ لوگ ڈرگس کے عادی بنانا چاہتے ہیں۔ گانجا، ڈرگس، وائٹنر، کاف سرپ، بہت برے برے لتوں میں ہماری نوجوان نسل کو ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ کا کام ہے کہ اس پہ نظر رکھیں۔ نہ صرف یہ، بلکہ اور ایک بات کہوں گا، ہماری ضرورت کے لیے فون ہے، تو جو ضرورت ہے اس حد تک فون کا استعمال کریے۔ لیکن آج ایسا ہو گیا ہے کہ بس ہم کہیں جاتے ہیں، میں
لندن گیا تھا تو میرا فون میں بہت کم استعمال کرتا ہوں, سوشل میڈیا میں نہیں ہوں, میرا کوئی فیس بک نہیں ہے, کوئی ٹویٹر نہیں ہے, کوئی انسٹاگرام نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس فرصت ہی کہاں ہے بتائیے, وقت ہی کہاں ہے. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, فون بج رہا ہے, میں اٹھا بھی نہیں سکتا, میرے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے. تو میں 15 منٹ میرے ساتھ میری بیٹی تھی, تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا, بیوی آپ اس طرف دیکھو, میں اس طرف دیکھتا ہوں, دیکھتے ہیں کتنے لوگ بغیر فون کے چل رہے ہیں. اب آج کوئی چل رہا ہے تو بس یوں چل رہا ہے, کدھر چلے جا رہا نہیں معلوم. تو آپ یقین کریے 15 منٹ میں نے صرف 10 لوگوں کی نشاندہی کرنے میں کامیاب ہوا جو ایسے چل رہے تھے بغیر فون کے. میری بچی بولی کہ میں 25 لوگوں کو دیکھی ابو جو ایسا نہیں تھے, فون ہاتھ میں تھا, چل رہے ہیں. آپ بتائیے کیا ہے, اتنا گم ہو گئے ہیں, اتنا ڈوب گئے ہیں کہ میں تو یہ کہوں گا کہ سارے فتنوں کا اگر کوئی مرکز ہے اور دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا شیطان ہے تو وہ یہ فون ہے. اللہ اس سے محفوظ رکھے, اللہ اس سے محفوظ رکھے ہماری نسل. ارے ضرورت کے واسطے رکھیے, ایمرجنسی کے لیے رکھیے, خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے رکھیے, لیکن ایسا ہو گیا ہے کہ بس سارا وقت فون. میں آپ سے آج کی اس تقریر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے بھائیوں پہ نظر رکھو, بچوں پہ نظر رکھو, دیکھو کہاں کیسا. اور اگر ہماری ٹیچروں سے بھی کہوں گا کہ سارے بچوں کو دیکھیں, کیا ان کا کس طریقے سے بچے پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. ان کے بیگس کو چیک کرنا چاہیے, ان کے بکس کو چیک کرنا چاہیے. اگر کوئی ماں کوئی باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ چلو اسکول میں داخلہ مل گیا, فری میں داخلہ ہے, پڑھ لیں گے, لا کے چھوڑ دینا اور بچہ گھر کو آ جانا, نہیں. کسی بھی بچے کی تعلیم, تربیت اور اس کی کامیاب زندگی کے لیے ضروری چیزوں میں سے یہ بھی ضرور ہے کہ علم ضروری ہے, اچھے اساتذہ ضروری ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ, بھائی بہن کی ذمہ داریاں, شفقت و نگرانی بھی ضروری ہے. اگر یہ چیز نہیں رہی تو پھر ہماری قوم ادھر ادھر. میں آپ تمام سے یہی اپیل کروں گا کہ اپنے بھائیوں پہ توجہ دیں اور ہماری قوم کو یہ بری عادتوں میں جانے سے روکنا ہم سب کا کام ہے. بہت بڑی آج ایک لعنت ہے, میں کہوں گا کہ یہ لوگ منصوبے کے تحت یہ کر رہے ہیں. میں اپنے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو کوئی چاکلیٹ کی دکان ہے کیا اسکول کے پاس, دیکھو کوئی منڈی میں کچھ بیچ رہا کیا, دیکھتے رہو آزو بازو. یہ جو چاکلیٹ کی گولیوں میں بھی گانجا, افیم ملا کر دے رہے ہیں تاکہ عادت لگ جائے, بہت خراب ہے. تو ہم کو اور آپ کو اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے بچے غلط عادت میں, غلط صحبت میں, غلط دوستوں میں نہ پڑے. یہ ضروری ہے. تو میں آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ تمام سے یہی کہوں گا کہ آج جو یہ سرٹیفکیٹس مل رہے ہیں, یہ سرٹیفکیٹس کے ساتھ جو کٹس دے رہے ہیں, اس کا اچھا استعمال کریے, صحیح استعمال کریے, اپنی زندگی کو اور آگے بڑھائیے کامیابی کے ساتھ. کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنی روزی روٹی کو تلاش کریں. یہی ہے. ایک وقت اگر کوئی کچھ دے گا تو 1 وقت دے گا, 2 وقت دے گا, 3 وقت دے گا, 10 وقت دے گا, لیکن بار بار تو نہیں دے گا. اکبر الدین اویسی آپ کو ایسی چیز دے رہا ہے کہ آپ بھی اس چیز کو دوسروں میں بانٹ سکتے ہیں. وہ ہنر دے رہا ہے آپ. اس ہنر کی قدر کریے, اس ہنر کی قدر کریے, اپنے محسنوں کو پہچانیے.
صحیح اور غلط کو پہچانیے، اچھوں اور بروں کو پہچانیے، اور اپنی نماز میں ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، ہم گنہگاروں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ دعا کریے کہ یہاں پہ پڑھنے والے بچے نہ صرف قابل نکلیں بلکہ نیک نکلیں۔ دعا کریے کہ یہاں پڑھنے والے بچے ماں باپ اور اپنے اساتذہ کے اطاعت گزار بن کے نکلیں۔ یہاں پڑھنے والے خواتین ہوں یا بچے ہوں، وہ نیک بنے، نیک نکلے۔ دعا کریے کہ اللہ ہمارے اداروں کو اور ترقی دے اور ہمارے اداروں سے اور اچھے سے اچھا کام لے، کیونکہ موسم بھی بڑا ہی اچھا ہے، ابر بھی ہے، نہیں معلوم اللہ کی رحمت کب برسے گی، تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ بہت بہت مبارک، اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور شامل رکھیے۔ سلام۔